مکہ مکرمہ میں حج کے دوران ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کو دفن کرنے کے لیے جہاں لے گئے وہ ایک عالم کی قبر تھی، وہ کھودی گئی، وہ لوگ جانتے تھے اس کو تو، لیکن وہاں وہ عالم نہیں تھا، ایک خوبصورت لڑکی سوئی ہوئی تھی قبر میں۔ تو حیرت میں آ گئے کہ اس عالم کی قبر میں لڑکی کیسے دفن ہو گئی، لوگ پریشان تھے۔ تو اتفاق سے وہاں ایک شخص جو حج پہ آیا تھا وہ لڑکی کو جانتا تھا، کہا یہ ہمارے علاقے کی، وہ جس ملک سے آیا تھا وہ کہتا ہے میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ پوری عیسائی لڑکی تھی، یہ کنورٹ ہوئی تھی، اسلام قبول کی تھی، لیکن اس کا پورا خاندان عیسائی ہے، میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور اس نے اپنا ایمان چھپایا تھا اور کچھ دنوں پہلے یہ بیمار ہوئی، انتقال کر گئی، اس کو تو وہاں مرتے ہوئے ہم نے دیکھا، یہ یہاں کیسے ہے؟ لوگوں نے کہا تجھے شبہ تو نہیں ہو رہا؟ کہا نہیں، یقین ہے مجھے، پورا کا پورا یقین ہے۔ تو وہاں سب اور بھی دیگر علماء کو سب یہ باتیں پتہ چلی، تو پھر یہ بحث چھڑ گئی، تو پھر یہ عالم کہاں گیا؟ جس کو دفن کیا گیا تھا وہ عالم کہاں گیا؟ تو وہی جو حج پر آیا ہوا شخص تھا، اس نے کہا میں اپنے ملک جاتا ہوں، چند لوگوں کو میرے ساتھ بھیجو، میں اس لڑکی کے گھر والوں سے ملوا دوں گا۔ تو یہ گیا اپنے ملک اور اس لڑکی کے گھر والوں کے پاس گیا جو عیسائی تھے، کہا کہ تمہاری بیٹی فلاں فلاں کا انتقال ہوا؟ کہا ہاں۔ کہا ہم نے اس کو مکہ مکرمہ کے ایک قبرستان میں دیکھا ہے۔ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں، ہم نے تو اس کو اچھے آخری رسومات کے ساتھ اچھے طریقے سے دفن کیا اپنے قبرستان۔ تو یہ جو گئے ہوئے مسلمان تھے انہوں نے اصرار کیا کہ چلو تمہاری بیٹی، تمہاری لڑکی کی قبر کھود کر دیکھا جائے، کیا تم نے جو دفن کیا وہ وہی ہے؟ جب وہ لوگ آئے اصرار کے بعد، وہ قبر کھودی گئی جو عیسائی قبرستان میں تھا۔ تو قبر کھولنے کے بعد ایک حیرت انگیز منظر کہ وہ عالم یہاں لیٹا ہوا ہے عیسائی قبرستان میں، لاش بری طرح مسخ ہے، صحیح شکل نہیں ہے، لوگ دیکھ کر کے پہچان لیے کہ یہ مکہ میں جس کی قبر تھی وہ یہ ہے، یہ کیسے شفٹنگ کون کرتا ہے، کیا ہوا کیا تھا؟ بہرحال قبریں جیسی تھی ویسی کر دی گئی واپس۔ لوگوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ آخر یہ ایسا کیسے ہوا۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ لڑکی اسلام سے محبت کرنے لگی، قرآن پڑھنے لگی تھی اور ایمان پہ انتقال ہوا، اس کا مکہ میں دفن ہو جانا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے اعزازاً انعاماً جو ہے منتقل فرمایا ہو، لیکن یہ وہاں سے کیوں آیا مکہ سے؟ تو لوگ اس کے گھر گئے، اس کی بیوی تھی، بیوہ تھی، اس سے جا کر پوچھا تمہارے شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتی ہے میرا شوہر تہجد گزار تھا، نمازی تھا، پابند تھا، سب کچھ اچھا تھا۔ لوگوں نے کہا کوئی ایسا عمل جو خلاف شرع یا کوئی ایسی چیز؟ کہا نہیں، وہ تو پابند آدمی تھا۔ کہا ہاں ایک چیز عورت بولتی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس کی بیوی کہتی ہے، بیوہ خاتون کہتی ہے، جب کبھی اس پر غسل واجب ہوتا میرے شوہر پر، جنابت کا غسل، تو یہ کہتا عیسائیوں کے مذہب میں اچھا ہے، ان کے ہاں غسل واجب نہیں ہے، ہمارے ہاں ٹھنڈیوں میں بھی نہانا پڑتا ہے، بارشوں میں بھی، گرمیوں میں بھی نہانا پڑتا ہے۔ یہ بار بار ایک جملہ یہ کہتا تھا، عیسائیوں کے ہاں ان کے مذہب میں اچھا ہے، جنابت کا غسل واجب نہیں ہے۔ وہ خاتون کہتی مجھے یہ بات کھٹکتی تھی، دین مصطفیٰ میں رہ کر کے یہ اگر عیسائیت کی بات کیوں کرتا ہے؟ آج اس کا انجام سمجھ میں آیا۔ سارے علماء نے اس وقت یہ کہا یقیناً اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو، صحابہ کی جو صفت تھی اس پر عمل کرو، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ہاں تمہارے دین میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کوئی کمی ہے جو تمہیں دوسروں کی تعریف کرنی پڑے؟ الحمدللہ میرا دین کامل ہے،
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया हुआ दीन ऐसा कामिल बल्कि अकमल है जिसमें एक शोशा भी नहीं छोड़ा गया है, क़यामत तक के लिए दीन है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं पूरी दुनिया के दीगर अदियान को लाओ, कुछ तो मुदव्वन भी नहीं है, लिखे हुए भी नहीं है, बस ऐसी अंधाधुंध चल रहे हैं कई दिन। कुछ मजहब जो है सिर्फ अफवाहों पर चल रहे हैं, कुछ मजहब हैं जिनकी किताबें हैं, जिनके यहाँ लॉ हैं, लेकिन सबको ला करके बता दो, मैं बताऊंगा इस्लाम के अलावा कोई कंप्लीट है ही नहीं, कंप्लीट नहीं है। मेरे अजीजों, जिसके पास सब कुछ है उसे ये सब देखने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ये सिफत अल्लाह हमें अता फरमाए। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आती है कि आपको एक बार दर्द कौलंज हुआ। दर्द कौलंज जो होता है ये पेट में मरोड़ पैदा होती और ऐसी सख्त दर्द कि हर चीज़ फीकी लगने लग जाए, कड़वी लगने लग जाए। आला हज़रत फरमाते हैं मैं एक दिन से बीमार ऐसा था कि सिर्फ नमाज के वक्त में वो दर्द कम होता, ज़ोहर पड़ा उसके बाद फिर शिद्दत का दर्द, असर पड़ा फिर शिद्दत का दर्द, मगरिब पड़ा शिद्दत का दर्द। वो लेटे हुए थे, इलाज भी चल रहा है। दूसरा दिन गुजर गया, आला हज़रत फरमाते हैं ऐसा लगता था कि इस पेट के दर्द से जो है मौत करीब आ जाएगी, इतना सख्त दर्द था। दूसरे दिन आला हज़रत फरमाते हैं कि उनके कोई जानने वाले आए, कहा कि हुजूर फलां एक साहब है, वो कोई पंडित था, कहा कि वो जड़ी बूटियाँ करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इलाज वगैरह के लिए। आला हज़रत ने मना फरमाया। उसके बाद कुछ साहबों ने कहा कि बहुत दर्द है, शिद्दत का दर्द है, देख लेने में क्या है। और वो साहब भी आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं। आला हज़रत ने कुछ कहा नहीं, वो आ गया। आला हज़रत ने इसको लिखा है, वो आए जो साहब जिनको ये लोग लेकर के आए, वो आते ही आला हज़रत के पेट पे हाथ रखा और कहा कहाँ दर्द है। आला हज़रत फरमाते हैं 2 दिन से कौलंज का उतना दर्द मुझे नहीं हुआ था जितना उसके हाथ रखने से हुआ। उसके हाथ रखने से जो मुझे दर्द हुआ, ये क्या था? ये क्या था? अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, यही है। अब मैं ज़्यादा इसको समझाऊं तो हमारी बातों को ले जा करके तोड़ मरोड़ करके मीडिया वाले चलाएंगे। बहुत सारे इसी के आड़ में बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल मेरे अजीज़ों, मैं उनके आला ईमान की बात कर रहा हूँ। और आज के पता नहीं कई ऐसे सेकुलर लोग हैं जो कन्या बाबा पेशाब भी बेचे तो लेने चले गए। हाँ उसके पास लेकर लेने के लिए भाग गए। अरे हाथ रखने को नहीं दिया, आला हजरत ने हाथ रखने को नहीं दिया और तुम पेशाब पीने चले गए। मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ईमान के साथ लोग बाकी हैं। पेशाब क्या, वो अगर दूध भी पिलाए तो हम ना पिए, क्योंकि हमें पता है हमारी शिफा मदीने तैयबा के ताजदार के कदमों में मौजूद है। हाँ हम वहाँ की मिट्टी भी उठा के खा लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे अजीज़ों, ईमान जो है जब रासिख हो जाता है तब बंदा इन तमाम मामलात को समझता है, वरना वो भैंस की तरह हर जगह मुंह मारता रहता है। हाँ इधर भी खा लिया, उधर भी खा लिया, उधर भी। जिसको कहा गया है कि रात को लकड़ियाँ जमा करने वाला जो आदमी होता है ना, रात में लकड़ियाँ जमा, वो क्या करता है, एक टोकरा लेता है और टुकड़े जमा करता रहता है लकड़ी, और सुबह पता चलता है कितने गोबर के टुकड़े जमा किया है, कितने कंक पत्थर हैं, कितनी लकड़ियां हैं, कितना लोहा है, कुछ भी नहीं, वो सब जमा कर लिया था टोकरे में। क्यों? अंधेरा था। इसीलिए कहते हैं इश्क रसूल का उजाला हो तो तुम्हारे टोकरे में कोई टुकड़ा गोबर का नहीं आएगा। जो जमा करोगे वो इंशाअल्लाह ईमान के साथ ही जमा करोगे। अल्लाह करीम हमें अहले ईमान की सोहबत अता फरमाए। सूरह हुजरात, मैं मुख्तसर इसमें 2 चंद बातें अर्ज करूं क्योंकि अहकाम बहुत सारे हैं सूरह हुजरात में। बस 2 आयतें अगर आप सुन लें, अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो
اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو۔ دوسری آیت ہے اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایک صحابی حضرت قیس تھے جن کا سنائی کم دیتا تھا ان کو، اور وہ اونچا بولتے تھے۔ جس کے کان کم سنائی دیتے ہیں وہ زور سے بولتے ہیں۔ حضور کی مجلس میں وہ بیٹھتے، حضور سے بلند آواز سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا کہا آپ نے؟ اللہ کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی۔ رب تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات نہ کرو۔ آج بھی یہ آیت میرے آقا کی جالیوں پر لکھی ہوئی ہے، آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ لوگوں وہاں سے گزرنے کے وقت آج بھی وہی احکام ہیں۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا، کہا گیا ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر، آسمان کے نیچے ایک ایسی جگہ ہے جو عرش سے بھی نازک ہے، یہاں جنید بغدادی اور بایزید بسطامی جیسے اولیاء آتے ہیں، اپنی سانسیں روک لیتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں کہ نکلنے والی سانسوں سے کہیں روضہ رسول کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ پکارنا چلانا تو الگ بات ہے۔ تو یہاں کے آداب قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ وہ صحابی جب ان کو پتہ چلا کہ یہ آیت نازل ہو گئی تو وہ گھر میں بیٹھے رہ گئے، 40 دن تک روتے رہ گئے، بہت روئے کہ یہ آیت میرے ہی لیے نازل ہوئی۔ پھر دوسری آیت آئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، دھیمی رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے نزدیک، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اور ادب بھی تو دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، جب نبی کے حجرے کے پاس جائیں، میرے گھر کے پاس آئیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ پکاریں گے، میرا نام لے کر پکاریں گے، کہیں گے حضرت حضرت، آپ کے ہاں میں جاؤں گا تو آپ کا نام لے کر پکاروں گا۔ لیکن حجرے کی میں حضور کے حجرے کے پاس جائیں تو اللہ کیا فرماتا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو رسول اللہ کے حجرے کے باہر، حضور کے گھر کے باہر آ کر پکارتے ہیں ان کا نام لے کر، ان میں اکثر عقل والے لوگ نہیں ہیں، تو نہ پکاریں حضور کو۔ بلکہ ادب اللہ نے خود فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِ، جانا ہو اگر رسول پاک کے پاس تو طریقہ اللہ بیان فرما رہا ہے، پکارو مت، جا کر تھوڑی دیر صبر کے ساتھ دروازے پر کھڑے رہو، میرا محبوب خود باہر آئے گا، حضور خود تشریف لائیں گے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ بارگاہ رسول کا ادب میرے عزیزو، نعوذ باللہ من ذالک، آج کچھ ایسے لوگ نکل پڑے جو حضور کو بالکل ہلکے انداز میں بات کر رہے ہیں، ہلکے انداز میں۔ کئی ایسے سوشل میڈیا کے جو دانشور کہلاتے ہیں، اب اسکالر بنے ہوئے ہیں اسلام کے، ان لوگوں نے نبی پاک کا بھی صحابہ کا بھی ایسے انداز میں نام لینا شروع کیا، نعوذ باللہ، جو عام لوگ بھی اپنا نام اس طرح نہیں لیتے، عام لوگ بھی ایک دوسرے کا نام نہیں لیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کہنا کہ وہ آج کے زمانے کا چھوکرا ہم کو سمجھائے گا۔ منافقین نے اگرچہ یہ بات کہی تھی، لیکن تم کس انداز سے کہو گے اس کو؟ منافقین اگر یہ کہتے تھے تو لوگ آج اس کو اس انداز میں بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کا ادب دیکھو گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جب بات کرتے تھے تو یوں کہتے بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں اور میرے باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے رسول، اس کے بعد پھر بات کرتے تھے۔ بہرحال سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، ایک حکم یہ بھی ہے، اے ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو پہلے کہ صحیح ہے یا نہیں خبر، ورنہ تم جیسے یہ واٹس ایپ کے لیے یہ ہے، یہ حکم یہاں کے لیے بھی فٹ ہے
کہ ادھر سے آیا ادھر فارورڈ ہوا, ادھر سے آیا ادھر فارورڈ ہوا, اور پتہ ہی نہیں کہاں سے آیا کہاں تک چل رہا ہے. ایمان والے یہ کام نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اللہ نے فرمایا اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو. میں سمجھتا ہوں یہ واٹس ایپ بڑا فاسق ہے, یہ فاسق ہی تو ہے, کیونکہ اس کے پاس کوئی شرائط عدل ہے نہیں. ادھر کی ادھر اس میں سب چیزیں آتی ہیں, اچھی بھی بری بھی, لیکن تمہاری ذمہ داری ہے تحقیق کر لو. بغیر تحقیق کے کئی لوگ بیچارے بعد میں شرمندگی اٹھاتے ہیں. اللہ نے اس میں آیت میں فرمایا فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شرمندہ ہو جاؤ اپنے کیے پر. اور میں نے اس آیت کے مطابق دیکھا ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ تقریر کیے جا رہے ہیں کسی کے خلاف. ایک بہت بڑے بزرگ کو کچھ لوگوں نے ایڈٹ کر کے, کافی زمانے پہلے کی بات ہے, ابھی واٹس ایپ نیا نیا رہ رہا تھا, یعنی 2015-14 کے اس وقت آ چکا تھا, لیکن زیادہ طور پر اتنا وائرل نہیں ہوتی تھی چیزیں. تو وہ کسی نے ایڈٹ کر کے ایک بزرگ کی تصویر کسی ایک غیر مسلم کے ساتھ لگائی اور کہا دیکھو یہ آپس میں مل رہے ہیں. مولانا صاحب کو اتنا ہی دکھا اور اس پر پورے تقریر کر ڈالی. کہا اتنے بڑے بڑے بزرگ بہک گئے ہمارے, بھٹک گئے ہمارے, اب کیا ہوگا. دوسرے دن نوجوانوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت یہ ریئل تصویر ہے ہی نہیں, یہ تو کسی نے ایڈٹ کر کے بھیجا ہے. کہا اچھا ایسا ہے. دوسرے جمعہ پھر توبہ کرنا پڑا, پورے توبہ پہ تقریر کرنی پڑی. تو ہم نے دیکھا شرمندگی ہوئی. یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کیے پر بعد میں شرمندگی ہوگی. فاسق جب کوئی خبر لائے تو تحقیق کرو اس کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, لوگوں کو برے ناموں سے مت پکارو, برے ناموں سے مت پکارو. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو. کسی کے بھی بارے میں بدگمانی کرنا اور غیبت کرنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. جو مسلمان کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو ان تمام سیئ افعال سے محفوظ فرمائے.